نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز اساتذہ، شیوخ، طلباء اور جمیع مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اس قابل سمجھا کہ میں ابناء المہد کی ترجمانی کروں۔ میں ابناء المہد سے ہوں، جمعیت اہل حدیث سندھ کا گمنام مذہبی سیاسی کارکن ہوں۔ ضلع نوشہر و فیروز دربیلو میرا دعوتی مسکن ہے۔ 2012 میں دربیلو کے اندر شعبہ حفظ کا ایک ادارہ جس کی بنیاد شیخ محترم نے رکھی، تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے مہد السلفی کی تمام کلاسوں میں دربیلو کے فاضلین حفاظ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پس پردہ رہ کر اپنی سیاسی بصیرت اور حکمت عملی سے نوشہر و فیروز کی منتشر جماعت اہل حدیث کو باہم متحد کر چکا ہوں۔ جناب شیخ محمد بن قاسم نے جب سندھ فتح کیا تو فقہائے اربعہ میں اول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ابھی بچے تھے، باقی 3 فقہا ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ ان کی فقہ سندھ تک پہنچتے پہنچتے کئی سو سال لگے۔ اس دوران میں اہل سندھ صرف اور صرف قرآن و سنت پر عمل کرتے تھے، یعنی اہل سندھ اہل الحدیث تھے۔ جناب شیخ پھر اس کے بعد نام نہاد ترک خلافت عثمانی آئی اور انہوں نے ابن عربی کے صوفیانہ اور مشرکانہ افکار کو پروان چڑھایا اور امت میں قبر پرستی، تصوف، حلول، وحدت الوجود جیسے نظریات کو سرکاری سطح پر نافذ العمل کیا اور امت مسلمہ سے توحید چھین کر قبر پرستی کا شرک داخل کیا۔ مزید برآں مغلیہ سلطنت اور کابل کی ذیلی حکومتوں نے، ٹالپوروں اور کلہڑوں نے اس سندھ میں روافظ کو دعوت دی۔ کلہوڑا دور میں بہائی فرقے کے بانی کے بیٹے نے سندھ کا خفیہ دورہ کیا۔ حیدرآباد، مولا علی قدم گاہ سے اور روہڑی سے عشرہ محرم کی بدعت کو جاری کیا گیا۔ یوں اہل سندھ کو علم، پنجے، گھوڑے، تابوت اور اس جیسے شرکیہ اور کفریہ رسومات میں داخل کیا گیا۔ عوام الناس میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ سندھ صوفیہ اور روافظ کی زمین ہے۔ ہرگز ہرگز نہیں، سندھ اہل توحید اہل الحدیث کی سرزمین ہے۔ جناب شیخ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ 700 سال قبل سندھ میں کسی بھی صوفی کے مزار کا کوئی مزار 700 سال قبل سندھ میں اس کا وجود نہیں تھا، اور 400 سال پہلے سندھ میں عشرہ محرم کی بدعات کا کوئی وجود نہیں تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سندھ اصل میں اہل توحید اور اہل حدیث کی سرزمین ہے۔ جناب شیخ امت مسلمہ کے
سلف منہج سے وابستہ علماء نے ہر دور میں ان فتنوں سے لڑائی کی، ان فتنوں کا مقابلہ کیا، جن کا احاطہ اس 10 منٹ کی مجلس میں ممکن نہیں ہے۔ ابھی ماضی قریب میں مولانا عبد الرحیم پچمی ہوں، حاجی احمد ملا، عبد العلیم درس جیسے مجاہدین ہوں، شیخ محب اللہ شاہ الراشدی، علامہ سید بدیع الدین شاہ راشدی جیسی عظیم شخصیات، جنہوں نے ان فتنوں کے خلاف لڑتے لڑتے اپنی زندگیاں گزار دیں، اپنی جوانیاں ان فتنوں کے خلاف لڑتے لڑتے گزار دیں۔ سندھ میں صوفیت، قبر پرستی، پیری مریدی سے لڑتے لڑتے اس دنیا سے رخصت ہوئے اور اللہ کے ہاں سرخرو ہو گئے۔ جناب شیخ، جب جماعت کی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر آئی تو بھی افلاس تنگ دستی غالب تھی، اور شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کے دور میں افلاس اور تنگ دستی غالب تھی۔ جناب شیخ بدیع رحمہ اللہ کے ساتھی 200 کلومیٹر سفر کر کے ان کے پیچھے جمعہ پڑھنے جاتے تھے، مگر غربت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ وہ ایک صاف کیسٹ نہیں خرید سکتے تھے شیخ بدیع رحمہ اللہ کا جمعہ ریکارڈ کرنے کے لیے۔ مجبوراً سندھ کے لوگ فنکاروں کی کیسٹوں پر، پرانی کیسٹوں پر شیخ بدیع رحمہ اللہ کے خطبات کو ریکارڈ کیا جاتا، اور جب وہ خطبات سنے جاتے شیخ بدیع رحمہ اللہ کی آواز ختم ہوتی تو ان لوگ فنکاروں کی آواز شروع ہو جاتی۔ افلاس اور تنگ دستی کا یہ عالم تھا۔ جناب شیخ، جب جماعت کی بھاری ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر آئی تو بھی افلاس اور تنگ دستی غالب تھی۔ کل عدم تنظیموں کے پرکشش تنخواہی پیکج کی خاطر لوگ اپنی وفاداری بیچ رہے تھے، شیخ بدیع رحمہ اللہ کے بنائے ہوئے مراکز اور اداروں کا سودا کر رہے تھے، آپ کے نظریے، سوچ، فکر، طرز کو محدود کہہ رہے تھے، درس توحید چھوڑ کر شاہی احکامات پر خطبات اور دروس دے رہے تھے، امت کے نوجوانوں کو لا حاصل مہمات پر فنا اور تباہ کر رہے تھے۔ مگر شیخ محترم، سلام ہے آپ کی بصیرت پر، آپ کی فکر، آپ کی خاموشی پر، آپ کی سکینت، اطمینان اور وقار پر کہ آپ نے اپنی جماعت کے نوجوانوں کو ان فتنوں سے بچا کر رکھا، دعوت توحید میں لگے رہے، واعظ و تدریس میں گم رہے۔ شیخ صاحب، آپ کو سلام ہے، آپ کو سلام ہے کہ آپ نے اپنی امت کے نوجوانوں کو ان فتنوں سے بچا کر رکھا۔ شیخ صاحب، آپ جیت چکے، آپ کے مخالفین شاہی مضامین بھول چکے، نوجوانوں کی قربانیوں کا سودا کر چکے، ان کے ادارے مقبوضہ ہو چکے، وہ محدود ہو چکے، ان کا منہج، ان کا طرز فکر محدود ہو چکا۔ وقت نے ثابت کر دیا آپ کی سوچ و فکر وسیع تھی، ان کی سوچ اور فکر محدود تھی۔ آپ جیت گئے، آپ جیت گئے۔ جناب شیخ، اللہ کے فضل اور توفیق سے آپ کی جماعت بڑھ چکی ہے، آپ کی جماعت کا سائز بڑھ چکا ہے، آپ کے ادارے بڑھ چکے ہیں، سندھ کے اعلیٰ خاندانوں کے جوان آپ کی دعوت قبول کر رہے ہیں، یہ آپ کی فتح ہے۔ جناب شیخ، ایک طرف مہد السلفی کی تنگ دستی بیان کرنے کے قابل نہیں تھی، مگر اللہ غریق رحمت کرے چاچا عبد الرحمن کو کہ جس نے مہد السلفی کا طرز زندگی ہی بدل دیا، مہد السلفی کے طلبہ کو وہ خوش ذائقہ کھانے کھلائے، ان کی عمدہ کھانے کی لالچ ہی ختم کر دی۔ جناب شیخ، آج ان داڑوں اور دانتوں میں ان کھانوں کا ذائقہ ہے، چاچا عبد الرحمن کے لیے دل سے دعا کیوں نہ نکلے۔ جناب شیخ، آپ اس حوالے سے بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کو شیخ بدیع جیسے اساتذہ دیے اور شیخ محمد ابراہیم بھٹی جیسے ساتھی دیے اور مہد السلفی جیسے اساتذہ آپ کو شاگرد دیے۔ آپ اس حوالے سے بہت خوش قسمت ہیں۔ شیخ محمد ابراہیم بھٹی مسلسل 20-20 منٹ فراوانی سے بولتے، دلائل کے انبار لگاتے، استدلال کرتے، اور 20 منٹ کے بعد جب شیر کی طرح حضرات کی دھاڑ لگاتے
تو سامنے کئی کئی ہزار کا مجمع کانپ جاتا، سامنے رکھا ہوا مائک بھی کانپ جاتا۔ اللہ نے آپ کو ایسے شعر ساتھی دیے۔ ضیاء الحق بھٹی صاحب جس نے مہد السلفی کے طلبہ کو فلسفہ سمجھایا، عقیدہ توحید پر فلسفہ کے اثرات اور ان کا مقابلہ کرنا سکھایا۔ شیخ داؤد شاکر صاحب تنگ دستی میں ایک اتنے بڑے ادارے کا کیسا انتظام چلایا جائے، کیسے انتظام چلایا جائے، داؤد صاحب نے یہ ساری چیزیں سکھائیں، ادارے چلانا سکھائے۔ شیخ حافظ سلیم صاحب جنہوں نے طلباء کے باہم معاملات میں فیصلہ کرنا سکھایا کہ طلباء کے معاملات کو کس طرح ان کو فیصلے کے ساتھ رکھا جائے، ان کے معاملات کو کس طرح حل کیا جائے۔ جناب شیخ یہ شیوخ کی جماعت اس تنگ دستی کے دور میں بھی آپ کی ساتھی تھی، آج فراوانی کے دور میں بھی آپ کی ساتھی ہے، یہ آپ کی سچائی کی دلیل ہے۔ اور اس موقع پر شیخ ذوالفقار طاہر رحمہ اللہ کو کیسے بھولا جا سکتا ہے، جس نے طلباء کو حدیث کی شرح سمجھائی کہ حدیث کی شرح کیسے کی جاتی ہے۔ جناب شیخ ایک طرف تنگ دستی کا یہ عالم تھا کہ مہد کی دال میں گھی نہیں ملتا تھا، اور دوسری طرف حالیہ بارش اور سیلاب میں بلا تفریق مذہب آپ کے ساتھیوں نے، آپ کے شاگردوں نے اس وقت اہل سندھ کی مدد کی جب وہ بے گھر ہو کر روڈوں پر تھے۔ جناب شیخ داؤد شاکر صاحب، جناب فضیلت الشیخ ارشد صاحب، ڈاکٹر عبدالرشید صاحب، محمد اعظم لانڈر صاحب، یہ شہر شہر گلی گلی ان لوگوں کی خدمت کے لیے پہنچے، اور المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے آپ کے شاگردوں شیخ سعید، شیخ جمشید، شیخ عثمان، شیخ کامران، انہوں نے اہل سندھ کی خدمت کی انتہا کر دی جو بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ جناب شیخ آپ کی جماعت کا سائز بڑھ چکا ہے، اہل سند سے لے کر اہل سیاست تک آپ کی جماعت کے ساتھی بن چکے ہیں۔ میں بحیثیت آپ کے شاگرد جمعیت اہل حدیث سندھ کے گمنام کارکن کی حیثیت سے آپ سے کچھ درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ جناب شیخ مہد السلفی بلا شبہ ایک جامعہ اور یونیورسٹی ہے، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اسے سرکاری یونیورسٹی وفاق یا بورڈ کا درجہ دلوایا جائے، کیونکہ سندھ کے اندر سینکڑوں ادارے اس مہد السلفی کے نظام تعلیم سے وابستہ ہیں، تاکہ مہد السلفی اور ان اداروں کی اسناد عالمی سطح پر اور پاکستان کے سرکاری اداروں میں ان کو قبول عام مل سکے۔ جناب شیخ ضرورت اس بات کی ہے کہ اندرون سندھ میں اسکولوں کا بھی ایک نظام شروع کیا جائے۔ ہمارے عام اہل الحدیث جن کی قربانی کی کھالوں سے، جن کے چندے سے اسکول بنائے گئے تھے، مگر آج وہ اپنے بچے بھاری فیسوں کی وجہ سے ان اسکولوں میں نہیں پڑھا سکتے، یہ ہمارے علاقے کے لوگوں کو تنگی ہے، اس پر بھی غور کیا جائے۔ جناب شیخ اندرون سندھ میں ہسپتالوں اور ہنر اسکولوں کی ضرورت ہے تاکہ فاضلین علماء کرام وہ معاشی طور پر کسی کے محتاج نہ ہوں اور آسانی سے دین کا کام کر سکیں۔ مہد السلفی کے طلبہ مختلف دیہاتوں اور شہروں میں چھا چکے ہیں، کارونجر سے بہاولپور تک، تھر کے ریگستان سے چولستان تک، حیدرآباد سے سانگڑ، خیرپور، گورکھ سے مورو، سکھر، ملتان، اور اسی طرح کراچی سے تربت اور خزدار تک آپ کے شاگرد چھا چکے ہیں، آپ کی جماعت کے فاضلین علماء چھا چکے ہیں۔ جناب شیخ یہ آپ کی فتح ہے، آپ کی کامیابی ہے۔ دعوتی میدان میں ابناء المہد کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ دیہاتی ماحول سے گلستان جوہر کے بہترین ماحول میں آتے ہیں، اور گلستان جوہر کے لوگ جو انتہائی دیندار اور دینداری سے شغف رکھتے ہیں، مہد کے طلباء اس ماحول سے سیکھتے ہیں۔ مہد سے فارغ ہو کر ان کے لیے دیہات میں کام کرنا اور شہر میں کام کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مہد السلفی کی کامیابی میں گلستان جوہر کے لوگوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اے اللہ مہد کی کامیابی میں جن جن لوگوں کا ہاتھ ہے، محنت ہے،
اے اللہ جنہیں ہم جانتے ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے تو ان کو شاد کر آباد کر۔ جناب شیخ، یہ ابناء المہد کی جانب سے میری سوچ اور میری گزارشات اور میرے وہ الفاظ تھے۔ اگر میری باتوں میں کوئی تلخ بات ہو تو اس پر معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس جماعت، ہمارے اس نظم اور شیخ صاحب کی اس قیادت کے ذریعے ہمیں دعوت توحید کو، دعوت دین کو مزید ہمت کے ساتھ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ما تسمعون۔